الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کے بنیادی اصول اور اساسی ضابطہ جو کہ عمل کی قبولیت سے متعلق ہے، ہم سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور ہر آدمی اپنی زبان سے وقتاً فوقتاً اس کو دہراتے رہتا ہے. یہ الگ معاملہ ہے کہ عملی تطبیق میں اور میدان عمل میں جب ہم اترتے ہیں تو اس اصول اور ضابطے کو کتنا خیال میں رکھتے ہیں اور کتنا اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آدمی جو اعمال انجام دیتا ہے ان میں اس اصول اور ضابطے کا اہتمام نہ کرے.
اور نتیجہ یہ ہو کہ اس کا سارا عمل اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہ ہو۔ یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ شریعت کے جو حقائق ہیں اور شریعت کی جو بنیادیں ہیں اور شریعت کے جو اسس اور اساس اور اصول ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے لاکھوں میں کیوں نہ ہو، کروڑوں میں کیوں نہ ہو، اور ان کی پابندی کرنے والے انگلیوں پر کیوں نہ گنے جائیں، لیکن اصول ہیں اور حقیقت وہی ہے جو شریعت اسلامیہ نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، دن کا عمل ہو رات کا عمل ہو، کسی بھی مہینے میں آپ کوئی عمل انجام دے رہے ہیں، کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس پر گناہ ملے گا۔ نماز پڑھنے پر گناہ بھی ملتا ہے، یہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ روزہ رکھنے پر گناہ ملتا ہے، حج کرنے پر گناہ ملتا ہے، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، درود شریف کا ورد، ان اعمال پر گناہ ملتا ہے اگر یہ اعمال ان دو اصولوں کے مطابق انجام نہ دیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز نیک کام ہے، نماز برا کام بھی ہے، نماز برا کام بھی ہے اگر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کے نہ انجام دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، دو شرطیں اور دو اصول اور دو قاعدہ اور دو ضابطہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بہت معروف اور مشہور ہے، اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ کے عمل میں اخلاص، آپ کے عمل میں اخلاص، یعنی آپ کا عمل خالص لوجہ اللہ ہو، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العزت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے جس انعام اور اکرام کا اعلان کیا ہے اس کا مستحق بننے کے لیے آپ وہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ اب وہ نماز ہے کہ روزہ ہے کہ تلاوت ہے کہ ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، درود شریف کا ورد کرنا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کوئی بھی عمل ہو میرے بھائی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا عمل ہو، اللہ رب العزت کے لیے خالص انجام دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اس چیز کو واضح طور سے فرمایا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ان کو تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت خالص نیت کے ساتھ کریں، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیجئے اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ اخلاص کی اہمیت اور اخلاص کی فضیلت اور اخلاص کی جو ہے ضرورت، اس کے تعلق سے بہت ساری آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں، اور اس کے مقابل میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، کوئی اور دنیوی مقصد مطلوب ہو، تو اس کی مذمت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اخلاص یہ تو دل کا معاملہ ہے، اس کا تعلق تو دل سے ہے، اور دلوں کا حال تو جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ
ہمارے عمل میں اخلاص ہے یا نہیں؟ ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ جو عمل انجام دیا ہے وہ اخلاص پر مشتمل ہے یا نہیں ہے، اخلاص پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، بلا شک و شبہ دلوں کا حال صرف اور صرف اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ دلوں کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کی اللہ رب العزت نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں، کچھ علامتیں رکھی ہیں، کچھ پہچان رکھے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے کہ میرا جو یہ دل کا عمل ہے یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، درست ہے یا نہیں درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو مثال دے دوں، نفاق ایک بہت بڑی بیماری، بلکہ نفاق کو اگر کفر سے بڑھ کر اور کفر سے بڑی بیماری کہا جائے تو بھی شاید مبالغہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائی۔ منافقت اور نفاق یہ کفر سے بڑی بھی بیماری ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے لیے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈھکیل دیے جانے کی وعید سنائی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن نفاق بھی بیماری دل سے تعلق ہے، لیکن اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی پہچان ہے کہ جس سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ اس انسان کے اندر، اس کے دل میں نفاق ہے یا ایمان ہے۔ اور اہل علم نے الحمدللہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے معروف اور مشہور شاگرد، علامات المنافقین، منافقین کی نشانیاں، اس نام سے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اور ایک ایک نشانی کو گنایا ہے، یعنی پہچان سکتا ہے کہ دل میں ایمان ہے کہ نفاق ہے۔ ایسے ہی اخلاص کی بھی علامتیں ہیں کہ ہمارے دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے مثال کے طور پر ان میں سے ایک علامت جس کا میں آج کے خطبے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ یہ آپ استقامت، ثابت قدمی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں استمرار سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ ایک علامت ہے۔ اب جیسے ہمارے کچھ بھائی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب دل کہا تب پڑھ لیا، جب دل چاہا تو چھوڑ دیا۔ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، کیونکہ جس رب نے ظہر اور عصر کی نماز پر ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور جس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آپ ظہر عصر پڑھتے ہو، اسی رب نے فجر کی نماز پر بھی اس سے زیادہ ثواب کا اعلان کیا ہے، جس کو آپ حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے ہو۔ کیا بات ہے بھائی؟ آپ ظہر عصر پڑھ رہے ہو ثواب کے لیے، فجر غائب کیوں کر دے رہے ہو؟ جس رب نے ظہر اور عصر کے چھوڑنے پر دھمکی دی ہے، وعید سنائی ہے، اسی رب نے فجر کی نماز چھوڑنے پر دھمکی دی ہے اور وعید سنائی ہے جہنم کی۔ تو آپ ظہر اور عصر میں اگر اللہ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو فجر میں ڈر کہاں چلے جاتا ہے؟ تھوڑا سا یہاں سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میری ظہر کی نماز اللہ کے لیے ہوتی، اگر میری عصر کی نماز اللہ کے لیے ہوتی، اگر میری مغرب کی نماز اللہ کے لیے ہوتی، تو فجر کی نماز بھی میں ضرور پڑھتا۔ میں یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ تینوں نمازیں میں اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، نہیں پڑھوں گا تو کیا کہیں گے لوگ، یہ تو مسجد میں آتا بھی نہیں، نماز پڑھتا بھی نہیں، چلو پڑھو۔ میرے بھائی، یہ علامت ہے، یہ نشانی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ حالات پیش آ جاتے ہیں کہ کبھی سفر پہ ہے، کبھی بیمار ہو گیا، اور ہماری مائیں اور بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں، ہمارے ساتھ خطبہ میں شریک ہیں۔
ان کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے مہینے میں کچھ ایسے ایام ہی متعین کر دیے ہیں، رب العزت نے فرض کر دیا ہے بناتے آدم پر، لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے رب العالمین نے کہ ان کے کچھ دن، 3 دن 4 دن، 1 ہفتہ کہو، 10 دن کہو، جیسا جس عورت کی عادت ہو، اللہ نے جیسا مقدر کیا ہو کہ ان کے روزے چھوڑتے ہیں۔ تو آدمی سفر پہ چلا گیا، آدمی بیمار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ بھائی آپ روزہ چھوڑ دیجئے، بعد میں رکھ لیجئے، کوئی بات نہیں۔ اگر عورت ان ایام سے گزر رہی ہے تو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، نمازیں بھی چھوڑنی ہے، لیکن نمازوں کو تو بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزہ آپ کو رکھنا ہے۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ چلو جو رکھ لیا، جو گیا جان گیا۔ اخلاص نہیں ہے، روزے میں اخلاص نہیں ہے، نہیں ہے میرے بھائیوں، نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہوتا تو 25 دن کے روزے اگر آپ نے اللہ کے لیے رکھے تو 5 دن کا روزہ جو رب العالمین نے آپ کو رخصت دی تھی کہ آپ نہ رکھیے، یا آپ کو اس وقت رکھنے کے لیے منع کیا تھا، اس روزے کو بعد میں رکھنے کے لیے کہا ہے، تو آپ وہ روزہ ضرور رکھ لیتے۔ اگر وہ روزے 25 دن کے اللہ کے ڈر سے رکھے تو یہ 5 دن کے روزے بھی رکھ لیتے، لیکن نہیں، لوگ رکھتے ہیں، رکھ لیتے ہیں۔ محلے میں کوئی بغیر روزے کے نہیں رہتا، میں ہی اکیلے کیا کروں گا، لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے۔ یہی سب چیزیں اخلاص کے منافی ہیں میرے بھائی۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، 1 ہفتہ تقریباً اس کا ختم ہو رہا ہے۔ شعبان کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو فضائل اور اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں، خاص طور سے کہ اس مہینے میں روزہ بہت رکھتے تھے نبی علیہ السلام، یہاں تک کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ جس مہینے میں رکھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ شعبان کا مہینہ ہوتا۔ حالانکہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا ہے، لیکن اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا روزہ شعبان میں رکھتے تھے اتنا محرم میں نہیں رکھتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تقریباً پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے، پورا شعبان روزہ رکھتے تھے۔ اور اس مہینے کے بارے میں صحابہ اور صحابیات کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو چیک کیا کرتے تھے، پچھلا جو رمضان گیا ایسا تو نہیں کوئی میرا روزہ رہ گیا تھا بیماری کی وجہ سے، یا جو ہے سفر کی وجہ سے، یا ہماری ماں اور بہنوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے، وہ میں نے ابھی تک نہیں رکھا، یہ 10-11 مہینے گزر گئے، اب تک میں نہیں رکھ پائی، یا اب تک میں نہیں رکھ پایا، تو اب اس میں رکھنا ہی رکھنا ہے، لاسٹ ہے، اس کے بعد لیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے شوال میں نہیں رکھا چل جائے گا، آپ نے ذی القعدہ میں نہیں رکھا چل جائے گا، ذی الحجہ میں نہیں رکھا چل جائے گا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، اب تک نہیں رکھے چل جائے گا۔ آپ بہت مشغول تھے، بہت بزی تھے، آپ موقع نہیں ملا آپ کو، لیکن یہ شعبان کا مہینہ ہے، اب اس کے بعد نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے پچھلا رمضان اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو پہلے چیک کر لو، 2 دن ہو، 4 دن ہو، 6 دن ہو، 10 دن ہو، 15 دن ہو، 20 دن ہو، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا کر لو۔ قضا کر لیا آپ نے، وہ روزے اللہ کے لیے رکھے تھے، چھوڑ دیا، جان تو جو چھوٹ گیا چھوٹ گیا، اللہ کے یہاں قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے ہوا کرتے تھے، مگر میں مشغولیت کی وجہ سے موقع نہیں پاتی تھی، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا، اس شعبان کے مہینے میں روزوں کی قضا کر لیتی تھی۔ اس سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ تو شعبان کے اس مبارک مہینے میں جہاں نفلی روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، وہیں پر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے قضا روزے نہیں رکھے اب تک، چھوٹے ہوئے روزے نہیں رکھے اب تک، اور اگر ہمارے کسی بھائی نے روزہ نہیں رکھا تھا بیماری کی وجہ سے، اور بیماری ابھی تک کنٹینیو ہے، اب لگتا ہے کہ شفا نہیں ملے گی،
اللہ رب العزت سارے مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے، ہماری اور آپ کی سب کی اللہ تعالیٰ بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اس وقت بہت بڑی جو مصیبت ہمارے معاشرے اور سماج میں اللہ رب العزت جس کے ذریعے سے ہم کو آزما رہا ہے، بیماریاں ہیں میرے بھائیوں، بیماریاں ہیں، دن بدن روز آنا نئی نئی بیماریاں، ایسی بیماریاں کہ جن کو ہم 20 سال 25 سال 15 سال پہلے کہیں سنتے تھے کہ وہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی ہے جن کو یہ بیماری ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا، گھر گھر میں بیماری پہنچ رہی، گھر گھر میں بیماری پہنچ رہی، ہمارے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے۔ جو اس طرح کی بیماریوں میں انتقال کر گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ایسے مریض میرے بھائیوں کہ جن کو دیکھ کر کے اور جن کو صرف سن کر کے دل تڑپتا ہے، کیسے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، بہت بڑی نعمت، بڑا کرم ہے رب العزت کا۔ آؤ مسجدوں میں نمازیں پڑھ لو میرے بھائیوں، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکو گے، کروٹ نہیں بدل سکو گے میرے بھائی۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی مریض ہیں، کتنے مسلمان بھائی بیمار ہے، واللہ کروٹ نہیں بدل سکتے، کروٹ نہیں بدل سکتے۔ ترس رہے ہیں آج کی ایک وقت کی نماز پڑھ لو، کم سے کم میں بیٹھ کر نماز پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے ہیں نوجوانوں، کہاں ہو، بہت بھول میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ رب العزت کی یہ جو نعمت ہے، جو صحت ہے، تندرستی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور رب العالمین سے مریضوں کی شفا یابی کے لیے اپنے خاص دعاؤں میں میرے بھائیوں میں سے دعا کیا کرو۔ تو یہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں اپنے پچھلے روزوں کو سب کو ہمیں قضا کر لینا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے اخلاص، اور اخلاص کی ایک علامت میں نے بیان کی۔ دوسری جو شرط عمل کی قبولیت کی ہے میرے بھائیوں، وہ ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ آپ کون سے گاؤں کے ہیں، آپ کون سے خاندان کے ہیں، آپ معاشرے اور سماج میں کون سا اسٹیٹس رکھتے ہیں، آپ کون سا لیبل لگاتے ہیں، کون سا نعرہ لگاتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ دینا لینا نہیں۔ اللہ رب العزت کو چاہیے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ آپ نے جو کیا وہ کرو، لیکن یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور کیا ہمیں اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا، مگر اللہ کا شکر اس پر بھی ادا کیجئے میرے بھائیوں کہ ایسے مہینے گزر جاتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ورنہ جا کر کے اگل بگل گھوم لیجئے، برباد ہیں بدعات اور شرک اور کفر میں، تباہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اس منہج اور عقیدہ کو ہم تک منتقل کیا ہے، جن کے ذریعے ہم کو ملا ہے۔ ورنہ نوجوانوں، میری بہنوں، میری ماں، جا کر کے بدعتیوں کے ماحول میں کبھی دیکھنے کا موقع ملے، کیسے کیسے بدعت کے جہنم میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے روزے کا اہتمام کیا، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو شب بیداری کی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو یہ نماز پڑھی جو تم پڑھتے ہو، صحابہ کرام نے کیا، واللہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، مگر گرتے ہیں اسی دلدل میں اور کرتے ہیں وہی۔ کہاں سے ثابت کرے گا کوئی؟ 15 شعبان آ رہا ہے، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی۔ کیا کر رہا ہے مسلمان، کدھر ہے؟ زبان سے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی، سنت کی پیروی، سنت کی پیروی، اور جو بیان شروع ہوتا ہے اس کا نام، 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 انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، کہ کیا جلال ہے مسلمانوں کے سامنے؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں چلی گئی مسلمانوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے کہ تم بدعتوں کے جہنم میں گرو، اس لیے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، اور سنت پر چل کر کے
اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات کرو، اور جب سنت پر عمل کر کے نبی علیہ السلام سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، اور جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام حوض کوثر کا جام آپ کو پلائیں گے، تو جو مٹھاس آپ کو لگے گی کہ اس مٹھاس کے مقابلے میں کوئی مٹھاس نہیں، کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو بہت فتنوں سے محفوظ رکھ کر کے اللہ رب العزت نے ہم کو توفیق دی، نبی علیہ السلام سے ہم نے ملاقات کی۔ دنیا کہاں جا رہی، کہاں جا رہی؟ ان بدعتوں کے تعلق سے ہوشیار رہو میرے بھائیوں۔ ہمارے نوجوانوں کو کبھی کبھی ایسا نہ لگے کہ ہمارے گاؤں میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، محرم آتا ہے بھی چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھو شعبان چلا جاتا ہے، وہ بھی کچھ بھی نہیں۔ وہاں دیکھو لائٹنگ، یہ وہ کیا چیزیں، ربیع الاول آتا چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے میرے بھائیو، سنت ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اللہ کے بندو۔ تو یہ دوسری شرط ہے ہمارے عمل کی قبولیت کے لیے، جس کی دھجیاں ہم اس مہینے میں اڑاتے ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرو۔ جاتا ہے شب برات میں جو ہے وہ یہاں قبرستانوں میں گھومتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، اس لائٹنگ کرنے کے دوران بھی نبی علیہ السلام کی سنتوں کا نام لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنی توفیق نہیں دیتا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میں جو کر رہا ہوں سب تو سنت خلافی ہے۔ پھر میں نام کیسے لوں؟ پھر میں نام کیسے لوں؟ یہ بہت بڑا اجتماع ہوا ہمارے کہیں کسی علاقے میں، تو اخبار میں جو نظر پڑی ہیڈنگ پر کہ لاکھوں فرزادان توحید نے جو ہے کیا نام ہے شرکت کی، اور توحید پر مشتمل ولولہ انگیز جو خطابات ہوئے، یہ اتحاد اور حلول کا عقیدہ، یہ توحید ہے۔ درگاہوں کو سجدہ کرو، وہ بھی توحید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ منکر کو معروف اور معروف کو منکر پیش کیا جائے گا۔ شرک کو آج توحید بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بدعتوں کو آج سنت بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی پہلی یہ بنتی ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم اور دائم رہیں، اور ایڑی سے چوٹی کا زور اپنے پیسے سے، اپنی طاقت سے، اپنے وقت سے، اپنے تعلقات سے سنت کی اشاعت میں جو ہے لگائے، تاکہ سنت کو لوگوں کے سامنے عام کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، 15 شعبان کا جو دن آ رہا ہے، جو اگلے جمعہ میں جو تقریباً ہوگا، میرے بھائیوں، اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ روزہ رکھنا، نہ نمازیں پڑھنا، نہ قیام کرنا، نہ خصوصی دعا کرنا، نہ خصوصی استغفار کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، جس بدعت کو لوگوں نے اتنا رواج دیا ہے۔ تو یہ دو سنتیں اور دو اصول، دو ضابطے ہمارے عمل کی قبولیت کے لیے، کہ ایک تو اخلاص ہمارے عمل میں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اور دوسرے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو ان دونوں اصولوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم وفی القرآن کریم، ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی الوعد الکریم، ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم احفظهم وكن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم عليك بالظالمين الغاصبين اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين